بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 46واں سبق ہے، اور 46ویں سبق میں افعال حسیہ اور افعال شرعیہ پر نہی وارد ہونے کے احکام آپ کو بتلائیں گے اور اس میں جو اختلاف بتلائیں گے۔ تو آپ پہلے کتاب کی عبارت کو ملحوظ رکھیں، سنیں، اور پھر ساتھ اس کا ترجمہ اور پھر تشریح کے طور پر کچھ خلاصہ آپ کو بیان کر دیا جائے گا۔ تو پہلے متن کو دیکھیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، افعال حسیہ سے نہیں پہلے قسم پر واقع ہوتی ہے۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَخِيرِ، اور افعال شرعیہ سے نہیں دوسری قسم پر واقع ہوتی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ فی البابین انہ ینصرف الی القسم الاول الا بدلیل، امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں بابوں یعنی دونوں قسموں کے بارے میں فرمایا کہ نہیں لوٹتی ہے قسم اول کی طرف مگر کسی دلیل کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن النہی فی اقتضاء القبح حقیقت کالامر فی اقتضاء الحسن، اس لیے کہ نہیں قبح کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے مثل امر کے حسن کا تقاضا کرنے میں۔ فینصرف مطلقہ الی الکامل منہ کالامر، پس مطلق نہیں لوٹے گی کامل قبح کی طرف جیسے امر۔ ولا یلزم الظہار، اور اس سے ظہار والا اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ لأن کلامنا فی حکم مطلوب تعلق بسبب مشروع له ایبقى سببا والحکم به مشروعا مع وقوع النہی علیہ، اس لیے کہ ہمارا کلام ایسے حکم مطلوب میں ہے جو متعلق ہوا ہے ایسے سبب کے ساتھ جو سبب اس حکم کے لیے مشروع ہو کہ کیا وہ سبب باقی رہے گا، اور اس سبب کی وجہ سے حکم مشروع باقی رہے گا اس پر نہیں واقع ہونے کے باوجود۔ وَأَمَّا مَا هُوَ جَزَاءٌ شُرِعَ زَاجِرًا فَيَعْتَمِدُ حُرْمَةَ صَبَبِهِ كَالْقِصَاصِ، اور بہرحال وہ حکم جو جزا ہے مشروع ہوا ہے زاجر بن کر تو وہ اپنے سبب کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے جیسے کہ قصاص۔ اب یہاں مصنف رحمہ اللہ جو کچھ فرما رہے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ باتیں بطور تمہید کے سمجھیں کہ افعال حیثیت سے مراد وہ افعال ہیں کہ شریعت سے پہلے ان کے جو معنی تھے وہی بدستور باقی ہوں، شریعت نے ان میں کوئی تغیر نہ کیا ہو، جیسے قتل، زنا، شراب پینا، کہ ان کی معنی و ماہیت جو شریعت سے پہلے تھے نزول تحریم کے بعد بھی برقرار رہیں۔ افعال شرعیہ سے مراد وہ افعال ہیں جن کے معنی ورود شریعت کے بعد متغیر ہو گئے ہوں، جیسے روزہ، نماز، بے اجارہ وغیرہ، کہ ورود شرع کے بعد ان کے معنی اصلیہ میں تغیر ہو گیا ہے۔ مثلا نماز دعا کے معنی میں تھا، ورود شرع کے بعد مخصوص حیت کے ساتھ عبادت کا نام ہو گیا۔ روزہ مطلق امساک کا نام تھا، شریعت نے اس میں اضافہ کر دیا امساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى الغروب۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہوگی تو وہ قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی، الا یہ کہ کوئی قرینہ اس کے خلاف قائم ہو، جیسے حالت حیض میں وطی کرنا وطی کے فعل حسی ہونے کے باوجود قبیح لغیر ہی پر محمول ہے، یعنی حرام لغیر ہی ہے، کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ قل ہوا اذن، یہ قرینہ ہے کہ ممانعت جو وطی کی ہے وہ اذن کی وجہ سے ہے، اور افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہوگی تو وہ قبیح لغیر ہی پر محمول ہوگی، الا یہ کہ کوئی قرینہ اس کے خلاف قائم ہو، جیسے مضامین و ملاقیح
کہ بے اس کی تفصیل پہلے گزری ہے، باوجود فعل شرعی ہونے کے قبیل عین ہی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ مبیہ معدوم ہے اور معدوم کی بے شرعاً باطل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ افعال حسیہ اور افعال شرعیہ دونوں پر نہیں کو قبیل عین ہی پر معمول کرتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک زنا، شراب، یوم النہر کا روزہ سب کی حرمت برابر ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل اس کے خلاف قائم ہو جائے تو امام شافعی بھی قبیل غیر ہی پر نہیں کو معمول کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ امام شافعی کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح مطلق امر کو حسن لعین ہی پر معمول کیا جاتا ہے، ایسے مطلق نہیں سے بھی اس کا فرد کامل مراد ہوگا، یعنی قبیل عین ہی پر اس کو معمول کیا جائے گا، کیونکہ امر کی حقیقت لغویہ جیسے حسن کا تقاضا کرنا ہے، ایسے ہی نہیں کی حقیقت لغویہ قبح کا تقاضا کرنا ہے، لہذا اطلاق کے وقت قبح کامل مراد ہوگا، یعنی نہیں کو قبیل عین ہی پر محمول کریں گے۔ ولا یلزم الظہار سے امام شافعی پر ایک اعتراض ہو رہا تھا، جس کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فعل شرعی پر نہیں قبیل عین ہی کو ثابت کرے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں کے بعد وہ فعل بالکل مشروع نہ رہنا چاہیے اور فعل منہی عنہ کسی عبادت کا سبب نہ بننا چاہیے، حالانکہ ظہار پر نہیں وارد ہوئی ہے اور یہ فعل شرعی ہے تو قبیل عین ہی ہوا۔ اس کے باوجود یہ کفارہ کا سبب ہے اور کفارہ عبادات شرعیہ ہے تو فعل منہی عنہ ہو، یعنی ظہار باطل محض نہ ہوا بلکہ مشروع ہے جو کفارہ کا سبب بن رہا ہے۔ مصنف امام شافعی کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ امام شافعی پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا کلام اس نہیں کے بارے میں ہے جو وارد ہو حکم شرعی پر، جو حکم شرعی مطلوب ہو اور وہ حکم شرعی کسی مشروع سبب سے متعلق ہو، جیسے کہ ملک ایک مشروع حکم ہے اور بے اس کا سبب ہے جو مشروع ہے، پھر اس سبب پر نہیں وارد ہوئی تو آیا وہ سبب اب اس حکم کا سبب رہے گا یا نہیں، اور وہ حکم جو اس سبب کے ساتھ مشروع ہے وہ حکم اس سبب پر نہیں وارد ہونے کے بعد مشروع رہے گا یا نہیں۔ جیسے بے سبب ہے، ملک حکم ہے، بے پر نہیں وارد ہوئی تو نہیں کے بعد بے جو سبب ہے وہ ملک کے لیے سبب رہے گا یا نہیں، اور اس کا جو حکم ہے یعنی ملک یہ مشروع رہے گی یا نہیں، تو امام شافعی کے نزدیک نہیں کے بعد وہ سبب اس حکم کے لیے سبب نہیں رہے گا بلکہ اس کی مشروعیت باطل ہو جائے گی، اور جب وہ سبب نہیں رہا یعنی بے کی مشروعیت نہ رہی تو اس کا حکم بھی مشروع نہ ہوگا، یعنی ملک بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، الغرض امام شافعی کے نزدیک اگر سبب یعنی فعل شرعی بھی مشروع ہو اور اس کا حکم بھی مشروع ہو، پھر سبب مشروع یعنی فعل شرعی پر نہیں وارد ہو تو وہ سبب معدوم ہو جائے گا، اس کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم متعلق نہ ہوگا، اور مسئلہ متنازع فیہ میں ظہار سبب مشروع نہیں ہے بلکہ حرام فعل ہے، اور اس کا جو حکم ہے یعنی کفارہ وہ بھی مشروع و مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ مشروع ہوا ہے جزا اور سزا کے طور پر، اور بندوں کو فعل حرام یعنی ظہار سے روکنے کے لیے اور جب زاجرن جزاءً کفارہ واجب ہوا ہے تو یہ حکم یعنی وجوب کفارہ خود دلالت کرتا ہے کہ اس کا سبب حرام ہے، اس حرام کے ارتکاب سے یہ کفارہ لازم ہوا ہے، جیسے قصاص یہ بھی زاجر اور جزا کے لیے واجب ہوا ہے، اور لوگوں کو فعل قتل سے روکنے کے لیے قصاص واجب ہوا ہے، تو قصاص خود دلالت کرتا ہے کہ اس کا سبب یعنی قتل عمد حرام ہے، تو ظہار اور قتل کا حرام ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ دونوں جزا واجب کرنے کا سبب ہوں، یعنی ظہار اور قتل جزا والے حکم کا سبب بن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرام و معصیت والا فعل ایسے حکم کا سبب بن سکتا ہے جو زجر و جزا کے طور پر ہے، عبادت مشروعہ مطلوبہ جو جنت میں پہنچانے والی ہو اس کا سبب نہیں بن سکتا، پس ظہار یہاں عبادت مشروعہ کا سبب نہیں بن رہا۔
غرض زہار نہ سبب مشروع ہے اور کفارہ نہ حکم مشروع ہے، اور کلام ورود نہیں کا اس سبب و حکم میں ہے جو مشروع ہو، پس امام شافعی رحمہ اللہ پر یہ اعتراض نہیں پڑ سکتا۔ اچھا، آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَا أَنَّ النَّهْيَ يُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْفِعْلِ مُضَافًا إِلَى اخْتِيَارِ الْعِبَادِ وَكَسْبِهِمْ فَيَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مُبْتَلًا بَيْنَ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيُصَابُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِي فِي النَّهْيِ۔ فرماتے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نہیں سے ایسے عدم فعل کو طلب کیا جاتا ہے جو عدم فعل بندوں کے اختیار اور ان کے کسب کے طرف منسوب ہو، پس نہیں مکلف کی طرف سے فعل منہی عنہ کے متصور الوجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے، تاکہ بندہ مبتلا ہو جائے اس بات کے درمیان کہ وہ فعل منہی عنہ سے اپنے اختیار سے رکے تو اس رکنے پر اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اس بات کے درمیان کہ بندہ فعل منہی عنہ کو اپنے اختیار سے کرے تو اس کو اس کرنے پر عذاب دیا جائے گا، نہیں کے بارے میں یہ حکم اصلی ہے۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ وَلَنَا أَنَّ النَّهْيَ يُرَادُ بِعَدَمِ الْفِعْلِ مُضَافًا إِلَى اخْتِيَارِ الْعِبَادِ وَكَسْبِهِمْ، اس بات کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں عن الافعال الشرعیہ کبھی لغیرہ وصفاً پر محمول ہوگی۔ دلیل کا خلاصہ یوں ہوگا کہ نہیں سے مقصد اختیار و قدرت کے ساتھ ترک فعل مطلوب ہوتا ہے، لہٰذا انہی وجوب فعل کے تصور کی اس طرح متقاضی ہوگی کہ اگر مکلف ایجاب فعل کا ارادہ کرے تو اس فعل کو موجود کر سکے، اور منہی عنہ متصور الوجود ہو، اس لیے نہیں کا مقصد بندے کا امتحان و آزمائش ہے، بإیں طور کہ اگر بندہ اپنے اختیار و قدرت سے اس فعل کو ترک کرتا ہے تو مستحق اجر و ثواب ہے، اور اگر فعل ممنوع کا اپنے اختیار سے ارتکاب کرتا ہے تو زجر و عقاب کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ اگر ترک فعل میں بندے کو اختیار نہ ہو تو اس طلب کف نہیں کو نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو نفی اور نسخ کہیں گے۔ حصی مثال نہیں اور نفی کے درمیان فرق کی یوں ہوگا کہ اگر کوزے میں پانی نہ ہو اور کسی شخص سے کہا جائے لا تشرب تو نفی ہوگی، اس لیے کہ مذکورہ صورت میں کوزے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے شرب متصور و ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر کوزے میں پانی ہو اور کہا جائے لا تشرب تو یہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں پانی کوزے میں ہونے کی وجہ سے شرب متصور اور ممکن ہے۔ اس کے باوجود اگر مخاطب پانی نہیں پیتا تو اس کے اختیار و ارادے کو دخل ہے۔ دوسری مثال، اگر نابینا سے کہا جائے مت دیکھو تو یہ نفی ہے، اس لیے کہ نابینا کا نہ دیکھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی بینا سے کہا جائے کہ مت دیکھ تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بینا شخص دیکھنے پر قادر ہونے کے باوجود نہیں دیکھتا۔ اس صورت میں دیکھنا ممکن و متصور ہے مگر مخاطب اپنے اختیار و ارادے سے نہیں دیکھتا، یہی وجہ ہے کہ نہیں پر عمل کرنے والا اجر ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور نہ کرنے والا زجر و عقاب کا۔ نفی میں چونکہ منفی عنہ متصور الوجود نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ترک فعل اختیاری نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ترک اور عدم ترک پر اجر کا مستحق ہوتا ہے اور نہ عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔